میری قبر کی رات کیا رات ہوگی جہاں مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی کہ شب گور ہے مصطفیٰ سے ملاقات کی رات۔ دوستو قدر کا دھنی ہوتا ہے وہ شخص جو مسلک اعلیٰ حضرت کی وفاداری سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا چراغ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کا فیضان بندہ جب قبر میں لے کے جاتا ہے نا، سنے جملہ تو سن لے مصطفیٰ کے دیوانوں، ہم نے ساری زندگی حج کیا دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، مولوی بنا بندہ دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، عالم دین بنا دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، حافظ قرآن بنا دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، پورا رمضان کا روزہ رکھا دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، ساری زندگی نماز پڑھا دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، کعبے کا طواف کیا دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، اعمال خیر کیا دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، مصطفیٰ کے دیوانوں نہ جانے کون کون سا عمل کیا، اگر مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوا، اگر جب بندہ اب دل کے اندر مصطفیٰ کے مسلک اعلیٰ حضرت کی وفاداری کا چراغ روشن کر کے قبر کے اندر داخل ہوا، آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا، آمنہ کے لال کا نظارہ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے آئے وہ میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے، آئے وہ میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے۔ دعائیہ کلمات بار کا رسالت میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ ذرا سنیں، اچھا لگے آمین کہتے جائیں انشاءاللہ بیڑا ہوگا پار ہو جائے گا۔ کسی شاعر کا چرایا ہوا کلام نہیں ہے، فقیر کا اپنا لکھا ہوا کلام کہتے محبت سے سبحان اللہ۔ پروردگار موت نہ میری حرام ہو، پر دیکھیں غور کریں مشتاق نظام صاحب کہاں ہیں، غور کریں بچوں نوجوانوں، غور کرو، موت تو آتی ہے سب کو، مجھے نہیں آتی ہے، ابھی نہیں آئے گی موت تو کل سے موت کا ذائقہ ہر بندے کو چلنا ہے، مگر غور کرنا موت تو فرعون کی بھی آئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ختم اسی کے لیے بھی آئی تھی، موت تو نمرود کو بھی آئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آئی تھی، موت تو ابو جہل کو بھی آئی تھی اور آمنہ کے لال کی بارگاہ میں قدم اسی کا شرف حاصل کرنے بھی آئی تھی۔ یہ موت ابن زیاد اور یزید جیسے دنیا کے لعنتی کتوں کو بھی آئی تھی۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، یہ موت فاطمہ کے لال حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آئی تھی، مگر مصطفیٰ کے دیوانوں موت ایک ہی ہے، مگر جب یہ مصطفیٰ کے غداروں کے پاس جاتی ہے تو جانے کا انداز بدل جاتا ہے، اور جب آقا کے وفاداروں کے پاس جاتی ہے تو جانے کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ سنیں آپ کو یہ دعویٰ ہے، آپ نے درجنوں تقریریں سنی ہیں، آپ نے بے شمار علماء کرام کے خطبات سنے ہیں، آپ نے بہت سارے بیانات سنے ہیں، مگر بارگاہ رسالت دیوانوں نظامی صاحب ذرا ہمارا بھی ایک جملہ سن لو، دعویٰ ہے، شاید سنا نہ ہوگا اور اگر سنا ہوگا تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہی مصطفیٰ کے دیوانوں موضوع چل رہا تھا، کائے کا موضوع تھا، موت کا موضوع تھا، بیان کرنے والا کون تھا، آمنہ کا لال تھا، ساری خدائی کا مالک و مختار تھا، سننے والا کون تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لوگوں پہلے موت آتی ہے، بڑی عجیب و غریب شکل میں آتی ہے، بڑی ڈراؤنی شکل میں آتی ہے، بڑے ہیبتناک اور دردناک انداز میں آتی ہے، پھر اس کے بعد روح بندے کی نکل جاتی ہے، پھر اس کو کفن دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، پھر کفن دیا جاتا ہے، پھر
موت کے آنے کا جو وقت ہوگا منظر وہ بڑا بھیانک اور خونخوار ہوگا. آقا یہ بھی تو بتائیں کہ جب فاروق عمر کو موت آئے گی اور جب عمر قبر میں جائے گا اور منکر نکیر جب قبر میں آئے گا تو بتائیں یا رسول اللہ اس وقت میرا حال کیا ہوگا, اس وقت میرا انجام کیا ہوگا. مصطفیٰ مسکرائے, ارشاد فرمایا اے عمر جب تیری قبر میں نکیرین آئیں گے تیرا تو کچھ نہیں ہوگا, ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تیری قبر میں جب نکیرین آئیں گے تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یا رسول اللہ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی منکر نکیر آئیں گے ابھی سوال کرنے کے لیے منہ کھولیں گے کہ تو سوال کرے گا اللہ ربی فمن ربکما, اے آنے والا میرا رب تو اللہ ہے, تم بتاؤ نا تم دونوں کا رب کون ہے. حضرت عمر فاروق اعظم منکر نکیر کو سوال نہیں کرنے دیں گے. کیا کہیں گے؟ آنے والوں میرا رب تو اللہ ہے, تم دونوں بتاؤ نا تمہارا رب کون ہے. ہم دونوں پریشان. حضرت آدم سے لے کر اب تک ایسا منظر ہی کہیں نہیں دیکھا تھا. یہ تو صرف سوال لینے پوچھنے کے لیے جاتے تھے, حساب لینے کے لیے جاتے تھے. آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جس قبر میں گئے وہ بندہ سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا, سوال سے پہلے سوال کرتا ہے اے آنے والوں بتاؤ الاسلام و دینی فما دینکما, میرا دین تو اسلام ہے, تم دونوں بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. ایسی باتوں پہ جب بندہ سبحان اللہ نہیں کہتا ہے نا, نوجوانوں بزرگوں کی بات نہیں کرتا, نوجوانوں کو تماچا لگانے کا دل کرتا ہے. تقریر سن رہے آپ حضرات, چٹکلے میں تو بڑا لہب جاتے ہیں, لطیفوں میں سنیں مصطفیٰ کے دیوانوں. دوسرا پہلا سوال حضرت عمر نے کیا, گڑگڑ مت کرو جی, موبائل بند رکھو شرافت سے. تیسرا سوال آقا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تمہارا دو سوال ہوا تھا اے عمر منکر نے دیکھا نکیر کی طرف, نکیر نے دیکھا منکر کی طرف, اور دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے یارو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس قبر کے اندر آئے ہیں تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں حساب لینے کے لیے آئے ہیں, بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے حساب دینے کے لیے آئے ہیں. اس قبر کا منظر بڑا عجیب نظر آ رہا ہے, اس قبر کا منظر بڑا غریب نظر آ رہا ہے, اس قبر کا منظر بدلا بدلا نظر آ رہا ہے, اس قبر کا ماحول چینج نظر آ رہا ہے. مصطفیٰ کے دیوانوں آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر دونوں فرشتے ابھی ٹینشن میں تھے کہ کرنا کیا ہے, کیسے میں تو نے تیسرا سوال کیا اور تیرا سوال یہ ہوگا اے آنے والا محمد النبی فمن نبیکما, ہمارے نبی تو مصطفیٰ ہیں, تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے, تم بتاؤ تمہارا نبی. کسی کو بارگاہ رسالت کے وفادار, دنیا سنیت کے مددگار, علماء اہل سنت کے تاجدار, حقائق رحمت, دریائے رحمت, کنز کرامت, جبل الاستقامت, چراغ احمد, سراج معرفت, عظیم المرتبہ, عظیم المرتبہ, رفیع ارشاد فرماتے ہیں اے چھوٹے پجاموں بے وقت کی اولادو اپنی فکر کرو, تمہارے قبر میں انجام کیا ہوگا, تمہارے قبر میں حال کیا ہوگا, تمہارے قبر کے اندر معاملہ کیا ہوگا. اپنا تو حال یہ ہوگا کہ لحد میں عشق رکھے, چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, جہاں بنے گی محبان چہریان کی قبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, تسلیت میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جہاں بنے گی محبان چہریان کی قبر, جو اپنے سینے پہ یہ چار داغ لے کے چلے, جو اپنے سینے میں یہ چار داغ لے کے چلے. اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ آئے وہ میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے, سبحان اللہ, آئے وہ میری, بڑا پیارا جملہ ہے مصطفیٰ کا. جس قبر میں رسول اللہ آ جائیں پھر وہ قبر کہاں رہتی ہے, وہ تو جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ بن جاتی ہے. آئے وہ میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے, مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, پروردگار موت نہ, اور
سے میں آخرت کا اور موت کا منظر پیش کر رہا ہوں اور یہ دعائیہ الفاظ بھی ہیں اور اچھا لگے تو آمین کہہ جائیں تاکہ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے آپ سب کے سبتے میں اور اس کلام کی برکت سے آپ سب کا بھی اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دے. اور میں نے بتایا تھا نا ابو جہل کو بھی آئی تھی, دربار رسالت میں بھی آئی تھی, یزید کو بھی آئی تھی, امام پاک کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئی تھی. یہ وہی دعا کر رہا ہوں, قبول کرو اللہ, دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امام عرش مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسی ان کے سبتے میں اچھی موت عطا فرمائے. آمین آمین. پروردگار موت نہ میری حرام ہو, ہونٹوں پہ مرتے وقت محمد کا نام مرتے وقت محمد کا نام ہو. اچھا لگا آپ کو؟ اللہ شعر پڑھتا ہوں. اللہ سے دعا کرو ہم سب مدینے کو جائیں, جائیں تو وہی زندگی کا جو ہے چراغ اور زندگی کے دن تمام ہو جائیں. سورج درے رسول پر ڈوبے حیات کا, سورج درے رسول پر ڈوبے حیات کا, اللہ زندگی کی مدینے میں شام زندگی کی مدینے میں شام ہو. اور جلدی جلدی آپ سے کرتا ہوں مصطفیٰ کے دیوانوں, یہ جملہ بھی اچھا لگے گا کہ مولا, یہ دیکھیے تمنا ہے, دعا ہے, اس لیے رسالت دیوانوں اعلیٰ حضرت نے ہم کو یہی سبق دیا ہے, ہمارے امام نے ہم کو یہی سبق دیا ہے, محبت کا درس دیا ہے, وفا کا پیغام دیا ہے. اور اس سے پہلے ایک بات یاد آ رہی ہے, سن لو ارشاد فرماتے ہیں جو بند کے لعنتی بچوں, نزدیک بے لگام بھیڑیو, چھوٹے پاجامے پہن کر ادھر ادھر آوارہ گردی کرنے والوں, جنہیں پاجامہ پہننے کا شعور نہیں آیا, انہیں دین سمجھنے کا شعور کیسے آئے گا؟ بے وقتی والا تو مصطفیٰ کے سلام پر پہرا لگانے والوں, مصطفیٰ کے سلام کو ناجائز بتانے والوں, مصطفیٰ کے سلام کو بدعت اور حرام کرنے والوں, اے نادانو, تمہارے پہرا لگانے سے مصطفیٰ کا سلام ڈھونڈنا ہوگا, سلام ڈھونڈنا ہوگا, تمہارا حرام بتانے سے مصطفیٰ کا سلام ڈھونڈنا ہوگا. فرماتے ہیں سنی جب تک زندہ رہے گا دنیا میں سلام پڑھتا رہے گا, قبر میں جائے گا سلام پڑھتے ہوئے جائے گا, اور میدان قیامت میں جائے گا تو حشر اس کا عالم یہ ہوگا, آنے کا انداز یہ ہوگا کہ کاش میں حشر میں جب ان کی آمد ہو پاجامہ اٹھا کر ادھر ادھر بھاگتے نظر آئیں گے, اور یہ سنی مسلمان دربار مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کی نظر پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میں نے ایک تمنا کی ہے, اس تمنا کی قبولیت کا دار و مدار آپ کی آمین پر ہے. مولا نبی کے عشق کا بس یہ انعام ہو, مولا نبی کے عشق کا بس یہ انعام ہو, نکلے جو دم لبوں پہ درود و سلام, نکلے جو دم لبوں پہ درود و سلام ہو, نکلے جو دم لبوں پہ درود و سلام ہو. من کر نصیر دیکھیں, درود شریف پڑھ لیجیے تم نے. مجھ کو لحد میں دیکھیں, لحد سمجھتے ہیں نا قبر, مجھ کو لحد میں دیکھیں نکیریں یوں کہیں, مجھ کو قبر میں دیکھ نکیریں یوں کہیں, خوش آمدید تم تو نبی کے. نعرے تکبیر, نعرے
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عربی مصطفیٰ کے دیوانوں ہمارے امام نے ہم کو یہ وفا کا درس دیا کہ یہاں مصطفیٰ کا دیوانہ قبر میں جائے گا وہاں اللہ کا فرشتہ جلوہ گر ہو جائے گا اور جانتے ہو کیا کہے گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نکیرے نے کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے ان کو یہ عزت ملی ہے فدا ہو کے مصطفیٰ پہ یہ عزت ملی ہے مصطفیٰ کے دیوانوں اسی کو ہم نے کہا کہ آئے چلیے میں مقتے کا شعر پڑھ دیتا ہوں آخری اور وہ یہ ہے عبد الحبیب کے لیے دل کا کرو دعا عبد الحبیب کے لیے مل کر کرو دعا رد وہابیہ میں تیرا خوب نام ہو وہابیہ میں تیرا خوب نام ہو مسکرائے اور محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پیش فرمائے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا الدنیا سجن المومن دنیا مومن کے لیے قید خانہ مومن کے لیے جانے والا کتنا ہی بڑا بندہ ہو امیر ہو کروڑ پتی ہو ارب پتی ہو یا کوئی سنتری سے لے کر منتری ہو جو جیل میں جاتا خوش نہیں رہ پاتا جیل میں جاتا ہے تو اس کے لیے چاہے ٹی وی لگا دو چاہے ڈبل بیڈ کا پلنگ لگا دو چاہے اس کے بیوی بچے وہیں جیل میں پہنچا دو مگر جیل میں بندہ خوش ہے مصطفیٰ کے دیوانوں کا دی چھوٹا ہو یا بڑا جیل سے باہر آتا ہے تو مسکراتے ہوئے آتا ہے جیل سے باہر آتا ہے تو خوش ہوتے ہوئے آتا ہے جیل سے باہر آتا ہے نا تو جھوم کا گاتا آقا نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ وجنت الکافر الدنیا سجن المومن وجنت الکافر یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور غیر مومن کے لیے کیا ہے یہ عیش خانہ ہے یہ راحت خانہ ہے ہم مصطفیٰ کے دیوانوں ہم یہاں اگر موجود ہیں تو تکلیفوں کے سائے میں موجود ہیں پریشانیوں کے گھیرے میں موجود ہیں مصیبتوں کے ماحول میں موجود ہیں اے مصطفیٰ کے دیوانوں جب موت آئے گی نا تو رنج نہیں ہوگا غم نہیں ہوگا ملال نہیں ہوگا افسوس نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم قید سے چھوٹ کر اپنے گھر جنت کی طرف جا رہے ہیں اور جو یہاں سے غیر مسلم جائیں گے مصطفیٰ کے غدار جائیں گے یہاں عیش کر رہے ہیں یہاں مزے کر رہے ہیں یہاں لذتیں حاصل کر رہے ہیں یہاں سے جب مر کے قبر میں جائیں گے تو روتے ہوئے جائیں گے تڑپتے ہوئے جائیں گے بلکتے ہوئے جائیں گے اس لیے کہ اب جنت سے قید خانے کی طرف جا رہے ہیں کسی شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد موت کا فرشتہ آیا حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے کہنے لگے چلیے حضور آپ کا وقت پورا ہو گیا توجہ ہے جی چلیے آپ کا وقت پورا ہو گیا آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے چلنے کے لیے آئے ہیں مطلب کا کیا ہوا کہ آپ کی موت کا وقت ہو گیا ادھر میری طرف دیکھو علماء کرام کو دیکھو انشاءاللہ ثواب ملے گا ہے نا بھائی نہیں ملے گا ثواب بہت بڑا ہے وقت میرے پاس نہیں ہے بتانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ عالما ایک کام کرو میرے صحابہ صبح ہونے سے پہلے عالم بن جاؤ کیا بن جاؤ یا رسول اللہ صبح ہونے سے پہلے کوئی عالم بنتا ہے کیا اتنی جلدی کیسے بن جاؤ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ غالباً سورہ بقرہ یا سورہ یاسین تو ان کو 8 مہینے میں یاد ہوئی تھی رات بھر میں عالم کیسے بن جائے فرمایا ٹھیک ہے اور متعلمن عالم نہ بننا تو کسی عالم کے شاگرد ہی بن جاؤ جی بے شک کیا بن جاؤ اچھا یا رسول اللہ شاگرد نہیں بن پائے تو اور مستمعان پر اس کی بات سننے والے بن جاؤ اس کی بات سننے والے بن جاؤ یا رسول اللہ بات نہیں سن پائے کسی کی تو فرمایا محبن پھر اس سے پیار کرنے والے بن جاؤ کیا کرنے والے بن جاؤ پیار کرنے والے بن جاؤ اللہ تو خامسہ پتہ لگا 5 مہینہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے یا رسول اللہ کیا فرمایا عالم کے لیے دل میں حسد نہ رکھنا
جی بے شک کیا بات ہے. عالم کے لیے دل میں تو باقی تو الحمدللہ حضرت کے بارے میں بڑا مشہور ہے. میں کہتا ہوں امامت کے لیے حضرت جبریل امیر بھی آ جائیں لوگ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مولوی سے حضرت کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. یہاں مزے کا معاملہ یہ ہے کہ مولوی سے حضرت کرتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض وقت کے ولی کامل اپنے دور کے ولیوں کے سردار کہتے میں اپنے شاگرد کے انتقال کے موقع پر گیا. چاندنی کا وقت تھا. میں نے اس کے بعد جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کی تو کیا کہتا ہے حضرت جی آپ تلاوت نہ کریں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو کہتے میں گھبرا گیا سورہ یاسین کی تلاوت کروں اور یہ کہہ رہا تکلیف ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا چپ ہو گیا تو میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. لقنوا موتاکم یہی ہے کہ جس کا آخری وقت ہو اس کے پاس بیٹھ کے ہلکی آواز میں کلمہ پڑھو. یہ نہ کہو کہ کلمہ تو پڑھا خود پڑھ تو اسے پڑھنا نصیب ہو جائے گا. ایک بھی بار نہ کہنا کلمہ پڑھ کیونکہ اس نے انکار کر دیا تو اس کا دائرہ اسلام سے رشتہ ٹوٹ گیا. تو کیا کرنا کر رہا تھا حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا حضرت جی آپ ایک کام کریں کلمہ شریف نہ پڑھیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا اور میرا دل ایک دم کانپ گیا کہ یہ یاسین پڑھنے نہیں دیتا کلمہ پڑھنے نہیں دیتا. تو پھر کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا کہ اسلام پر تو قائم ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو عمل کرے. حضرت کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا کہ اسلام پر تو قائم ہے نا. اسلام سب سے اچھا اور پیارا اور سب سے بے مثال دین ہے نا. تو کہنے لگا نہیں حضرت جی میں نے اسلام میں لذت نہیں دیکھی معاذ اللہ. اسلام میں نے خوبیاں محسوس نہیں کی. میں نے یہودیت کو کچھ زیادہ آسان پایا عیسائیت کو زیادہ سستا پایا. کہتے ہیں اتنا جملہ نکلنا تھا کہ اس بندے کی روح نکل گئی اور میں نے اس کے چہرے کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی. روتا ہوا تڑپتا ہوا بلکتا ہوا بھاگتا ہوا جنگلوں کی طرف چلا گیا. فرماتے پلٹ کے میں اپنے گھر بھی نہیں آیا شہر بھی نہیں آیا. دن بھر وہاں روتا رہا اور تیمم کر کے نماز ادا کرتا رہا اور پانی پی کر یا جنگل کے پتے کھا کر گزارا کرتا رہا اور روتا تھا یا اللہ یہ میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے. یہ میری درسگاہ میں بیٹھنے والا شاگرد ہے. یہ وہ جس کے دل میں نے خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا تھا. یہ میرا وہ اسٹوڈنٹ ہے. آخر کون سا ایسا جرم کیا تھا جاتے وقت ایمان ہی سلب ہو گیا. اے میرے پروردگار کیا تیری بے نیازی ہے کہ میں نے اس کو 10-12 سال تک پڑھایا. پڑھنا لکھنا کام نہ آیا مولوی ہونا کام نہ آیا میرے جیسے بندے کا شاگرد ہونا کام نہ آیا اچھے پیر کا مرید ہونا بھی کام نہیں آیا. کہتے ہیں میں سو گیا رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا شاگرد آیا. پورے بدن میں جہنم کی جلتی ہوئی موٹی موٹی لوہے کی سرخ سرخ جنزیریں ہیں. جہنم کا جلتا ہوا سرخ سرخ لوہے کا لباس سرتا پیر اس میں غرق ہے اور سارا بدن چربی چربی پگھل کے اس کا نکل رہا ہے اس کے وجود سے بہ رہا ہے. اور آپ فرماتے میں نے پوچھا ارے نکمے میں نے تو تجھے بھلائی کا سبق دیا تھا. میں نے تو خدا اور مصطفیٰ کے پیار کا سبق دیا تھا. میں نے تو دین اسلام کی صداقت کا سبق دیا تھا. میں نے تو نماز روزے کا سبق دیا تھا. میں نے تو جھوٹ سے بچنے اور سچائی پر چلنے کا سبق دیا تھا. میں نے تو گمراہی سے دور رہنے اور ہدایت کے راستے کا مسافر بننے کا سبق دیا تھا. تو کون سا ایسا جرم کر بیٹھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ساری خوبیوں کو خاک میں ملا کر تجھے اپنے بہر و غضب میں گرفتار کر لیا. توجہ حضرت سنیے گا اس لیے یہ چیز میرے بھی دل میں ہے. دعا کریں کہ اس دل سے نکل جائے اور سینہ کینے سے پاک ہو کر عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہو جائے. کہنے لگا حضور میرے اندر 3 خامیاں تھیں. ان 3 خامیوں کی وجہ سے اللہ نے ساری نیکیوں کو مٹی میں ملا دیا ساری بھلائیوں کو مٹی میں ملا دیا ساری اچھائیوں کو مریم میٹ کر دیا اور مجھے ایمان کی دولت سے محروم کر کے کفر میں داخل کر دیا. کہا تھا حضور پہلی برائی یہی تھی کہ میرے دل میں حسد بہت تھا. میرے دل میں حسد بہت تھا. فرمایا نکمے حسد کیوں کرتا تھا؟ اللہ کی ذات سے امید نہیں تھی. انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ شاید بندہ علم و کمال میں مجھ سے زیادہ ہے. یہ بندہ تقویٰ و طہارت میں مجھ سے زیادہ ہے. یہ بندہ شرم زبانی میں مجھ سے زیادہ ہے. اس وجہ سے مجھے احساس ہوتا تھا. کہا
بندے کی طرف دھیان دینے کے ربی رحمت کو تکا ہوتا، ربی رحمت کی طرف توجہ کیا ہوتا، ربی رحمت سے ابتدا کیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوبیوں کا تجھے مالک بنا دیا ہوتا، اس سے زیادہ بہتری کا تجھے مالک بنا دیا ہوتا۔ کہنے لگا حضور میں حسد بھی کرتا تھا اور جس سے حسد کرتا تھا وہ بے عزت ہو جائے اس کو میں ذلیل کر دوں، اس لیے اس کی غیبت بھی کرتا تھا، اس کی غیبت بھی کرتا۔ آپ اس سے اچھا نعت پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کی جو ہے نا انگلی کرنے شروع، نہ وہ تو یہی چرا کے پڑھتے ہیں، وہ تو یہی موبائل میں دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، وہ تو کسی کی ڈائری چرا لائے ہوں گے اس کی پڑھ لیتے ہیں، ان کو کیا آتا جاتا یہ ہے نا غیبت۔ تو مصطفیٰ کے دیوانوں کہتا ہے کہ میں غیبت بھی کرتا تھا، چغلی بھی کرتا تھا۔ پہلا حسد تھا، دوسرا غیبت تھا، چغلی تھا، یہ تین عمل تھے جن کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا، جن کی وجہ سے برباد ہو گیا، ایمان سے ہاتھ دھونا تھا۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی جا، جیسا کیا تھا ویسا بھرے گا۔ کیوں کہ جب کسی بندے کا کفر پر خاتمہ ہو جائے اب اس کے لیے نہ پیر کی مریدی کام آتی ہے، نہ استاد کی شاگردی کام آتی ہے، نہ رسول اللہ کی غلامی کام آتی ہے، نہیں جاتی ہے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، لہٰذا بچانا ہے تو ایمان کو بچاؤ، بچانا ہے تو اسلام کو بچاؤ، بچانا ہے تو مصطفیٰ کی وفاداری کو بچاؤ۔ ہمیشہ ڈرا کرو، ہمیشہ خوف کیا کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مرنے کی اچھی موت کی تمنا کیا کرو۔ میں کیا کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، اچھا پینٹ شرٹ پہننے سے اچھی موت نہیں آتی ہے، نہیں، آپ کی مثال نہیں، میں اچھی پگڑی باندھنے سے، اچھے کرتا پاجامہ پہننے سے اچھی موت نہیں آتی ہے۔ یہ اس کو اچھا بنانا، کیا کرنا ہے، اس کو یہ دل اچھا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت بھی اچھی عطا فرماتا ہے، قبر بھی اچھی عطا فرماتا ہے، حشر بھی اچھی عطا فرماتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں کیا عرض کر رہا تھا، توجہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، کہا آپ کا وقت پورا ہو گیا، چلیے۔ کیا کہا؟ چلیے۔ اب پوچھے ساری دنیا کے وہابیوں سے، ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ ایسا کسی بندے کے ساتھ ہوا ہے کیا؟ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے اچھا مطلب مجھے مارے گا، بس ہو رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، آپ ذرا توجہ سے سن لیں، آواز گفتگو نہ کریں۔ کہا آپ کا وقت پورا ہو گیا، چلیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو تم ہمیں مارنے کے لیے آئے ہو؟ کہ حضور یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر آپ کا زندگی میں وقت ختم ہو گیا نا، اس لیے روح قبض کی جاتی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت۔ تو کہا گھما پھرا کے باہر مت کر کے بول کہ تو ہماری موت کرنے کے لیے اور روح نکالنے کے لیے آیا۔ کہا جی حضور ایسا یہ مسئلہ۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اچھا تو ہمیں لینے کے لیے آیا اور ہم نہ جانا چاہیں تو؟ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں، ہم نہ جانا چاہیں تو کہتے ٹھیک ہے حضرت، آپ نہ جانا چاہیں تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ ڈائریکٹ بات کریں، ڈائریکٹ بات کر لیں۔ تو کہتے ہیں یا اللہ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، تو نہیں کہا تھا کہ ابراہیم میرا دوست ہے، تو نے ہی فرشتوں سے کہا، ملائکہ سے کہا، نبیوں سے کہا، رسولوں سے کہا، اے دنیا والوں سن لو، ابراہیم میرا خلیل ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے۔ یا اللہ خلت کا تاج بھی پہنا تھا، ساری دنیا کو اپنا دوست بھی بتاتا اور مارنے کے لیے فرشتہ بھی بھیجا تھا، ایسا تو اپنے کو کہیں نہیں نظر آتا۔ دوست یار دوست کو بچاتا ہے، مرواتا تو نہیں، دوست دوست کو بچاتا ہے، مرواتا تو نہیں ہے نا۔ تو عرض کرتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلیل خلیل نہیں، وہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا ایک طرف دوست نہیں دیتا، دوسری طرف مروا بھی دیتا ہے، اور ادھر تو ہم نے دیکھا دوست بیمار ہو جائے تو دوست رٹا کے علاج کے لیے لے جاتا ہے، دوست بھوکا مر رہا ہے تو دوست پیسے دے کر اسے کھانا کھلا دیتا ہے، دوست پریشان ہے تو دوست ہیلپ کے لیے ہاتھ بڑھا کر اپنے دوست کو پریشانی سے نکالتا ہے، اور تو خدا ہو کر دوست بھی بناتا ہے اور بعد میں مرواتا بھی ہے۔ ایسی کیسی دوستی ہے یاری ہے، کیا کہنے۔ اللہ فرماتا ہے نا جبرائیل جا کے بولا میرے ابراہیم سے تو خلیل اے ابراہیم یہ تو بتا
کہ دوست کو مارتے ہوئے تو نہیں دیکھا، مگر ایک دوست دوسرے دوست کو ملاقات کے لیے بلائے تو کیا انکار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کا نہیں دیکھا، ارشاد فرمایا الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب، ہم تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، فنا کرنے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، ختم کرنے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ فرشتے کے ذریعے ہم تو تمہیں اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، زندہ باد زندہ باد رسالت باب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، موت اچھی اگر چاہیے ہے تو سن لیں، میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ دیکھیں کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے اور کون ہے جو برائی کے کام کرتا ہے۔ یہ موت اسی لیے ہم اور آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اسی لیے، اور ہمیں اور آپ کو مرنا بھی اسی لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے کون ہے جس نے دنیا میں اچھے کام کیے اور کون ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور برے کام کیے۔ دوستو اچھے کام کرو، اچھے کام کریں گے تو صلہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ پیپر دینے کے لیے جائیں گے، پورا بھر کے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے رزلٹ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولے نہیں ہوگا رزلٹ اچھا؟ ارے بھائی امتحان میں مکمل اگر پیپر پرچہ پورا کر کے آئیں گے تو رزلٹ کیسا آئے گا؟ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، لہٰذا یہاں مصطفیٰ کے دیوانوں اچھا کام کریں۔ اور یہ میلاد شریف کی محفل ہے نا، اس کو کہتے ہیں میلاد شریف کی محفل۔ تو کیا ہو گیا؟ سو رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، نیند آ رہی ہے تو نیچے چلیے سنیں۔ رسول کرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مطلب گڑ کریں گے آپ لوگ ضرور، ہے نا؟ پھر مجھے تقریر کے لیے نہ بلائیں۔ میری تقریر کی پہلی شرط ہے کہ سارے بندے خاموش بیٹھے، پہلی شرط ہے، ورنہ میں تقریر کر نہیں پاتا ہوں بھائی، بات چیت عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا سر کیا کہہ رہا تھا بتائیے؟ نہیں، اس سے پہلے کچھ کہہ رہا تھا جو ان لوگوں نے اپنی حرکت سے بھلا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی ہو ہی چکا تھا۔ اچھی موت چاہیے تو اچھے کام کرو یارو، اور پیپر اچھا، ہاں اگر سال بھر محنت کرنے کے بعد اگر امتحان کا پرچہ اچھا دیں گے تو رزلٹ بھی کیسا آئے گا؟ بولیے اچھا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا سب سے اول مصطفیٰ کی غلامی کے لیے، ہمیں اور آپ کو دنیا میں غائب کے لیے بھیجا ہے مصطفیٰ کی غلامی کے لیے، اپنے بارے حبیب سے محبت کرنے کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اپنانے کے لیے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، کہنے کے لیے تو آسان ہے مگر سن لو قبر کا معاملہ بہت کٹھن ہوگا۔ کس کے لیے ہوگا؟ مصطفیٰ کے غداروں کے لیے بہت کٹھن ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کے بے وفاؤں کے لیے بہت کٹھن ہوگا، اور جو مصطفیٰ کی اطاعت نہ کرے، جو اللہ کے حبیب کی اتباع نہ کرے، اس کے لیے بھی موت کا وقت بڑا سخت ہوگا، اور قبر کی منزل تو بہت ہی زیادہ ہیبتناک ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندے کے بدن سے روح نکالی جاتی ہے تھوڑا سا درد نہیں ہوتا، تھوڑی سی تکلیف نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا احساس نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ 360 بدن پر تلوار کے زخم مارے جائیں تو ان زخموں سے جتنا درد ہوتا ہے اس سے زیادہ درد بدن سے روح نکالنے پر اس بندے کو ہوتا ہے جس کا انتقال ہونا ہے۔ اتنا بتائیے، اتنا درد کون برداشت کرے گا؟ اتنا زخم کون برداشت کرے گا؟ اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، اس زخم سے بچنا ہے، بولیے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے؟ اس درد سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے؟ عمل کریں گے تو ہوگا، پھر قبر میں جائیں گے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ابھی مصطفیٰ کے دیوانوں، قبر والا جیسا ہی تو نے قبر میں دفن کر دیا، اس کے لیے دعا کر دیا، 40 گز دور کیا چلا گیا، ادھر سے منکر بھی آ گیا، دوسرا نکیر بھی آ گیا، ہواؤں کو چیرتا ہوا آیا، تمہاری دیوار کو پھاڑتا ہوا آیا۔ شہرہ جو ہے وہ ہیبتناک ہے، خوفناک ہے، شعلے نکل رہے ہیں منہ سے یا آنکھوں سے، ہاتھ میں بڑے بڑے اسلحے یعنی کہ بڑے بڑے سانپ پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں قبر کے اندر جب وہ آئیں گے تو بندہ
قبر کے اندر سے کبھی اپنے بیٹوں کی آواز کو سنے گا، کبھی اپنے پوتے کی آواز کو سنے گا، کبھی اپنے شوہر کی آواز کو سنے گا، کبھی اپنے داماد کی آواز کو سنے گا۔ بندہ قبر کے اندر لیٹے لیٹے اپنے چاہنے والوں کی آواز کو سنے گا، ادھر آتے ہوئے عذاب کو دیکھے گا، نکیرین کو دیکھے گا، سات بچھوؤں کو دیکھے گا۔ اس لیے جو مصطفیٰ کے دیوانوں حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ قبر ہے، قبر اچھے عمل کر کے جائے گا تو جنت کا باغیچہ بن جائے گا، برے عمل کر کے جائے گا تو سات بچھوؤں کا مسکن بن جائے گا، سات بچھوؤں کا گڈھا بن جائے گا، سات بچھوؤں کا کنواں بن جائے گا۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، اب بندہ بیٹے کی آواز کو سنا تو بیٹے کو پکار رہا ہے، پوتے کی آواز کو سنا تو پوتے کو پکار رہا ہے، شوہر کی آواز کو سنا شوہر کو پکار رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کی آواز کو سنا بچوں کو پکار رہا ہے۔ اے میرے بیٹے، کہاں مجھے چھوڑ کے چل دیا، میں نے تیرے لیے کیا کیا نہ کیا، میں نے تیری بھلائی کے لیے، تیرے فیوچر کو بنانے اور مستقبل کو سنوارنے کے لیے بیٹا ہر وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر آج تو مجھے منو مٹی کے نیچے دبا کر مجھے اکیلے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ دوستو، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ دنیا بے وفا ہے۔ یارو موت آتی ہے نا تو کہتے ہیں نہیں، ابا اماں کے بدن میں جو قبر کرتا تھا نا فوراً اسے خیرات کر دو۔ کیا کر دو؟ بدن میں جو قبر خیرات کر دو، اور جیب میں جو پیسے تھے وہ گاڑی انگوٹھی۔ دنیا بے وفا ہے کہ نہیں؟ بول بے وفا ہے۔ اور کہیں ساس مر گئی تو کباڑ کی چابی کہاں ہے؟ بڑی بہو سوچتی ہے پہلے مجھے ملے، چھوٹی سوچتی ہے پہلے مجھے ملے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اے رسول پاک کی دیوانیوں اور گھر کی بہویں بننے والیوں، اگر تمہارا مصطفیٰ سے رشتہ ہے اور تمہارا دین اسلام ہی ہے تو یہ حرکتیں نہ کرو، اس لیے کہ سارے خزانوں کا جو تعلق ہے وہ خدا کی بارگاہ سے ہے، ہر دولت کا تعلق خدا کی بارگاہ سے ہے، ہر عیش و عشرت کا تعلق خدا کی بارگاہ سے ہے۔ ساس سسر کی چابی نہ تلاشو کہ کہاں رکھی ہے، تلاشنا ہے تو اپنے اللہ کی رحمت کو تلاشو، تلاشنا ہے تو مولا کی خوشنودی کو تلاشو، تلاشنا ہے تو مصطفیٰ کی نسبت کو تلاشو۔ ارے جس سے خدا اور مصطفیٰ خوش ہو جائیں، رسول پاک کی دیوانیوں، اسے دنیا کا خزانہ بھی حاصل ہوتا ہے، آخرت کا خزانہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھو میری بچیوں اور میری بہو بیٹیوں، نمازیں پڑھو خدا و رسول کے واسطے۔ تمہارا یہ نرم نازک وجود جسے اچھا صابن لگا کر، اچھا شیمپو لگا کر، اور اس کے بعد بیوٹی پارلر میں جا کر تھوبڑے کو کائے سے برش سے گھسوا کر، اور اس کے بعد چہرے پہ خاصا لگا کر، جس کو چمکانے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کر کے رکھا ہے، شوہر اسی چہرے پر ایک تماچا مار دے تو برداشت ہوتا؟ بولیے نا۔ وہ تماچا مارنے کی بیوی کو اجازت بھی نہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا اگر زیادہ ہی گڑبڑ کرے تو صرف مسواک سے مارو۔ کائے سے مارو؟ اور مسواک ایسی ہے جس سے چوٹ ہی نہیں لگتی، مسواک ایسی ہے جس سے چوٹ، اور فرمایا مسواک سے مارو چاہے ایسے ناخن سے مارو، مگر چہرے پہ مار سکتے ہیں، سامنے والے پورشن پہ مار سکتے ہیں؟ پیار سے ہی سمجھائیں۔ میرے گھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اور بات آئی ہے تو سن لیں۔ اے میری بیٹیوں سنو، اے میری بچیوں سنو، ایک تماچا پڑ جائے تو برداشت نہیں ہوتا، اور کہیں روٹی بناتے بناتے چولہے میں، پہلے چولہے کا زمانہ تھا، اب تو گیس کا زمانہ ہے، ماؤں بہنوں کے ہاتھ میں چولہے میں جب لکڑیاں جلائی جاتی تھی تو چنگاری اڑ کے کبھی کبھی ہاتھ میں لگ جاتی تھی، کبھی کبھی کلائی پہ، بولی ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ تو جیسے ہی چنگاری بدن پہ لگتی تھی، وہی ماں کہہ کر اپنا ہاتھ پکڑ کر دبا لیتی، کبھی تھوک لگاتی، کبھی وہاں پانی لگاتی۔ اے رسول پاک کی دیوانیوں، اگر تھوڑی سی چنگاری ہمارے بدن سے ٹچ کر جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، درد سے بلبلانے لگتے ہیں۔ سوچو قبر میں جائیں گے، اگر اچھے کام کر کے نہ جائیں گے، قبر میں عذاب ہی عذاب ہوگا، قبر میں اللہ کا جلال ہی جلال ہوگا، قبر میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے ہوں گے۔ اے رسول پاک کی دیوانیوں اور مصطفیٰ کے دیوانیوں،
والوں اس آگ سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ اس سے بچنے کے لیے مرہم کہاں سے لاؤ گے؟ سنو، فرمایا گیا قبر کے اندر بے نمازی جائے گا، اس کو کاٹنے کے لیے سانپ بچھو بھی آئیں گے، اس کو مارنے کے لیے فرشتے بھی آئیں گے، قبر کے دونوں دیواروں کے پاس آپس میں مل جائیں گے، اور بے نمازی جو قبر میں جائے گا اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ فرمایا لوگوں، نمازوں کو جو قضا کرنے کی عادت ہے، خدا توبہ کر لو، سچے اور پکے نمازی بن جاؤ، سچے اور پکے اللہ کے دربار میں سر جھکانے والے بن جاؤ، سچے اور پکے خدا کی یاد میں ڈوبے رہنے والے بن جاؤ۔ کہا کیا ہوگا؟ فرمایا تو قبر میں جائے گا، ادھر سے فرشتہ آئے گا ایک عذاب دینے کے لیے، ایک طرف سے سانپ بچھو آئے گا، ایک طرف سے آگ کے شعلے آئیں گے، اور ہر طرف ایک نورانی چہرہ تیرے وجود کے چاروں طرف آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ کبھی اس کے چہرے سے نور نکلے گا، کبھی اس کے رخسار سے نور نکلے گا، کبھی اس کی پشت سے نور نکلے گا۔ اب اللہ کا عذاب، وہ سانپ بچھو بھی آیا، آگ کے شعلے بھی آئے، قہر و غضب کا طوفان بھی آیا۔ آنے والوں نے پوچھا کہ کون ہے بھائی تو بندہ جو ہمارے اور اس مرنے والے کے بیچ کھڑا ہوا ہے؟ ہٹ، ہم اس کو عذاب دینے کے لیے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گنہگار تھا، اس لیے کہ یہ بدکار تھا، اس لیے کہ یہ سیاہکار تھا، مگر جو چہرہ نورانی وجود قبر میں موجود ہے وہ کہتے ہیں نہ، ہم اس کو عذاب نہ دینے دیں گے۔ کیوں جی، کیوں نہیں دینے دیں گے؟ کہا اس لیے کہ اس نے جو دنیا میں نمازیں پڑھی تھی ہم وہی ہیں، اس نے جو دنیا میں نمازیں پڑھی تھی ہم وہی ہیں۔ اللہ سے جا کے کہہ دو اس کا حشر ہوگا، وہ ہمارا حشر ہوگا، اور اگر ہمارا حشر برا ہو نہیں سکتا تو پھر دنیا میں نمازیں پڑھنے والے کا حشر قبر میں برا نہیں ہو سکتا۔ عذاب سانپ بچھو دوسری طرف سے آئے، وہاں بھی بندہ موجود ہے۔ کہا جی اب آپ کون ہیں؟ کہا بندے نے دنیا میں جو قرآن کی تلاوت کی تھی ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ اس کو عذاب دے رہا۔ کہا نہیں، اللہ سے کہہ دو جو اس کا کرنا ہے وہ ہمارا کرے، جو اس کا عظیم میاں تو صرف قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہو سکتا ہے کوثر ہو، مگر میں سورہ اخلاص کی بات کروں، اس کو پڑھنے کی عادت ڈال لے، اس کو پڑھنے کی عادت ڈال لے، اس کو پڑھنے کی عادت ڈال لے۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، فرمایا بندہ میدان محشر میں آئے گا، رب کا ارشاد ہوگا، فرشتے بندے کو پکڑ کر چلیں گے جہنم کی طرف۔ کہاں چلیں گے؟ سورہ اخلاص وہاں سامنے موجود نور کی شکل میں۔ کیا کیوں جی کیا ہوا؟ کہاں لے کے چلے؟ کہا اس کو جہنم کی طرف۔ ہم نہیں جانے دیں گے، چھوڑ، ایسا ہاتھ پکڑتی ہے سورہ اخلاص، کیا پکڑتی ہے؟ چھوڑ، ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو فرشتے کہتے نہیں، ہم خود نہیں لے جا رہے، اللہ نے کہا ہم خود نہیں لے جا رہے۔ تو سورہ اخلاص کہتی پھر اللہ سے بول جہاں یہ جا رہا وہی ہمیں بھیجے، جہاں یہ جا رہا ہے وہی، اور مصطفیٰ کا فرمان ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ الصيام والقرآن يتلوان يوم القيامة، قرآن سے رمضان کی شفاعت کل بروز قیامت امت کے گنہگاروں کے لیے جنت الجانے کا ذریعہ بنے گی۔ فرمایا جہاں اسے بھیجا جا رہا ہے وہی ہمیں بھیج، رب کی رحمتیں پکار کر کہیں گی اے فرشتوں اس گنہگار کو جنت میں جانے دو، اس لیے کہ ہم سورہ اخلاص کو جہاں اس کے لیے حکم ہوا وہاں سورہ اخلاص کو بھیج بھی نہیں سکتے، اور قرآن کی شفاعت کو رد کر بھی نہیں سکتے۔ لہذا قرآن کی تلاوت کی عادت کو اپنا۔ آئے میری بچیوں سنو، ارے یار ختم کر رہا ہے، کیوں گڑ گڑ کرتا جی؟ ابھی مساوت سے بلاتے 10,000 روپے کرایہ دینا پڑتا، ہاں ہم لیتے ہی ہیں، جس کی گھر کیوں آتے ہی ہم مطلب اے سی سے ہیں، اور زیادہ دور ہو تو پھر پلین سے آتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں تو جی جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ نہیں جانا ہے، بدتمیزی کر کے جنت میں جانا نہیں۔ امی کی طبیعت خراب ہے، کس کی؟ اور پیر دبا رہے بیوی کا، آجا بیگم لیٹ تو صحیح، کیوں جی ایسے جنت میں جانا ہے؟ ارے یہ ایسا بندہ لتخور ہے، لتخور جنت میں نہیں جاتا ہے۔ کیوں جی؟ امی کی طبیعت خراب ہے 2.5 سال سے، اور روز جا کے سر دباتے ہو بیوی کا، کپڑے امی کے پھٹے ہیں، اور ہر شادی کے لیے نیا کپڑا لاتے ہو بیوی کے لیے، کیوں؟
9 مہینے پیٹ میں ماں نے رکھا ہے اور پلاٹ خریدا بیوی کے لیے ہے جی، اور باپ ساری زندگی الٹا سیدھا کر کے تمہاری پرورش کرتا رہا، تمہیں پیروں میں کھڑا کرتا رہا، تمہارے فیوچر کو چمکاتا رہا، مزاج کے خلاف ذرا سی بات ہو جائے نہ سلام ہو رہی ہے باپ سے، نہ عید میں ہاتھ چوما جا رہا ہے، نہ پیر چوما جا رہا ہے، ادھر سسرال جاتا ہے تو سسر کو اتنی دور سے سلام پھینکتا ہے بلند آواز سے تو ادھر مسجد کے امام کو پتہ چل جاتا ہے فلانے کا نکمہ داماد آ چکا ہے، اب ایک ہفتے کا وقت اپنے ساس سسر کا کھائے گا اور اس کا بدن ہلکا کر کے جائے گا۔ یہ مکاری نہیں ہے تو کیا ہے، یہ بدتمیزی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے پاگلو، مصطفیٰ کا فرمان، تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں میں، تیری جنت چاہیے نا، ابھی تو نے کہا تو جنت چاہیے، تو پھر وہ جنت تو ماں کے قدموں میں ہے۔ اور گاڑی لیتا ہے بیوی کے نام، پلاٹ لیا ہے بیگم کے نام، بچوں کے نام، اور اس کے بعد جو ہے سونا اور زیور بھی لے کے آئے تو وہ بھی گھر والوں کے نام۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں سے پیار نہیں کرنا، بلکہ مصطفیٰ نے فرمایا اتنا کرنا میاں بیوی جب جب مسکرا کر ملیں گے اللہ دونوں کی بخشش کر دے گا، اللہ دونوں کے گناہ بخش دے گا۔ مگر سن بیویاں، اگر تیرے گردے مضبوط اور تیرا بینک بیلنس پاورفل ہے تو پھر ایک وقت میں 4 شادی ہو سکتی ہیں۔ ایک وقت میں کتنی بیویاں مل سکتی ہیں؟ 4 مل سکتی ہیں، مگر شرائط ہیں اس کی کچھ، عدل کے تقاضے پورا کر سکو تب۔ مگر یہ تو بتا، بینک بیلنس کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کا بینک بیلنس تیرے کھاتے میں جمع ہو جائے تو دوسری ماں لا سکتا ہے کیا خرید کے؟ اچھا دوسری نہیں، دوسری جیسی لا سکتا ہے خرید کے، بول رہے ہیں؟ اچھا اس کے جیسی نہیں تو اس سے ملتی جلتی لا سکتا ہے؟ ارے نکمے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انی نظر تو پھر وجہ اللہ ہو فتح اللہ عز و جل علیک بمکہ اناتی البیت واقبلوا اثر الاسکبت قبل قلبی امک وقد وفیت نظرک۔ نوجوان کہتا ہے آقا میں نے منت مانگی تھی اگر مکہ فتح ہو جائے گا، کعبے سے 360 بتوں کو نکال دیا جائے گا، کعبے کی چھت پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا، تو میں نے منت مانگی تھی میں مدینے سے مکہ جاؤں گا، کعبے کی چوکھٹ کو چوم کے آؤں گا۔ یا رسول اللہ پیدل میں جا سکتا نہیں، جیب میں میرے پاس پیسے نہیں، سواری گھر میں موجود نہیں، سواری خریدنے کی طاقت نہیں، بدن میں پیدل چلنے کی طاقت نہیں، 350 میل ہے مدینہ شریف سے مکہ شریف۔ اب بتائیں آقا میں کیسے مکہ سے مدینہ چلا، مدینہ شریف سے مکہ شریف جاؤں اور کعبے کی چوکھٹ کو چوم کے آؤں؟ توجہ ہے، توجہ ہے، سبھی حضرات کی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا قبل قدمی ہے ان کا، گھر جا اپنی ماں کے قدم چوم لینا، اپنی ماں کا قدم چوم لینا، اللہ تجھے کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب اور تیری نظر کو پورا فرمائے گا۔ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب پوچھو اے اللہ تو نے ہماری جنت ماں کے قدموں میں کیوں رکھی؟ کہا نوجوانوں نکمو یہی تو بتانا ہے کہ جس ماں کے تلوے کے نیچے جنت، جس ماں کے تلووں کی یہ شان، تیرے پاس 1000 بیویاں بھی آ جائیں ماں کے تلوے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور جب ماں کے تلوے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو گھٹنے کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ جس ماں نے 9 مہینے تجھے قبر سے زیادہ محفوظ رکھا، ICU سے زیادہ محفوظ رکھا، تجھے جو پیٹ کے اندر وہ پیٹ کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جس ماں نے 9 مہینے نہیں بلکہ 2 سال سے زائد اپنے وجود سے دودھ کی شکل میں اللہ کی رحمت کو، اللہ کی نعمت کو اور اللہ کے رزق کو تیرے وجود کے اندر داخل کیا، پھر اس سونے کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس ماں کے کلمہ کا زمانہ جواب نہیں پیش کر سکتا، اس ماں کے سر کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس ماں کے سر کے جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ماں کے وجود کے جیسا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ جس کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی، ختم ہے، جس کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی، سب کو سمجھو کہ اس کے ہاتھوں سے جنت چلی گئی، سمجھو کہ ہاتھوں سے جنت چلی گئی۔
کیا کہہ رہے ہو بیٹے، کیا کہہ رہے ہو؟ بہت خوب ماشاء اللہ. اور شاعروں اور نوجوانوں، میرے بچوں سن لو، یہ آخری پیغام کیا پتا ہماری زندگی کا چراغ کس گلی میں گل ہو جائے اور کس علاقے میں زندگی تمام ہو جائے، اور نہ جانے کہاں کس مقام پر ہماری بھی زندگی کی شام ہو جائے. بس آخری جملے 1.5-2 منٹ کے وہ سن لیجیے. اے رسول پاک کے دیوانوں، کسی آقا کے دیوانے نے کہا کہ جس کے سینے میں ماں کی الفت، جس کے سینے میں ماں کی الفت ہے، جس کے سینے میں ماں کی الفت ہے. سنیں عباس بھائی، سنیں، جس کے سینے میں ماں کی الفت ہے، ساتھ اس کے خدا کی رحمت ہے. بولے نا، ساتھ اس کے خدا کی رحمت ہے. جس کے سینے میں ماں کی الفت ہے، ساتھ اس کے خدا کی رحمت ہے. اور ہے یہ فرمان رحمت عالم، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے. لہٰذا مصطفیٰ کے دیوانوں، ماؤں سے پیار کرو، ماؤں کا ادب و احترام کرو، ماؤں کے قدموں کو چومو. اور سن لو، پھر باپ کا کیا ہوگا، باپ کا کیا ہوگا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس طرح پیغمبر کی دعا امتی کے حق میں رد نہیں کی جاتی، اسی طرح